آخری نبی ہیں، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ اب شریعت کوئی نہیں بدلنی، قرآن نہیں بدلنا، امت نہیں بدلنی، احکامات نہیں بدلنے۔ اسی وجہ سے حضور نے اپنی ختم نبوت کے عنوان پہ 210 احادیث میں فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ قرآن اللہ کے آخری آسمانی منزل من السماء کتاب کلام اللہ، اسلام آخری دین ہے، اور قرآن کے آخری ہونے کے ساتھ ساتھ میری امت تم بھی آخری ہو، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت کو جہاں قرآن نے 100 آیات میں بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد امت کا سب سے پہلا جو اجماع صحابہ کرام کا ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ حضور کے بعد ہر وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا دعویٰ کرے یا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے یا ان الفاظ کا استعمال اپنے لیے کرے تو اس انسان کا اسلام سے، اہل اسلام سے، قرآن سے، اہل قرآن سے، مسلمانوں سے تعلق باقی نہیں رہتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہی بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی، ان قریب میری ہی امت میں، چونکہ حضور کی امت قیامت تک کے لیے ہے، نبی کوئی نہیں تو امت کیسے بدلے؟ جب حضور کی نبوت کا وقت چل رہا ہے تو امت بھی حضور کی چل رہی ہے، تو حضور نے فرمایا میری ہی امت میں 30 افراد کھڑے ہوں گے، کذابون بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، حضور نے چاہا، دجالون بہت بڑے ٹھگ، لٹیرے، ایمان کے ڈاکو، دھوکہ دہی دینے والے، شعبدہ باز، دجل و فریب کرنے والے، ایمان کے ساتھ کفر کو ملانے والے، اس کو دجل کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ 30 کے 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے۔ کس بات میں ان کا کذب ہوگا؟ جھوٹ کس بات پہ ہوگا ان کا؟ اور ان کا دجل و فریب کس بات پہ ہوگا؟ وہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، وہ 30 کے 30 یہ گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا گمان کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ نبی کو اپنی نبوت پر گمان نہیں یقین ہوا کرتا ہے، اور ان کا گمان ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضور نے آگے کی ارشاد فرمائی انا خاتم النبیین، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد اللہ نے ہر طرح کی نبوت کو ختم کر دیا میرے اوپر، اب کسی طرح کی نبوت میرے بعد نہیں۔ اگر نبوت جاری رہتی تو وہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، تمام کوالٹی موجود ہے، انبیاء میں جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ عمر میں موجود ہے۔ اگر نبوت ہوتی تو عمر بن کے آتا، جب صدیق اکبر جیسا نہیں، عمر بن الخطاب ہونے کے باوجود نہیں بن سکا، اس لیے کہ سیٹ خالی نہیں، حضور آخری نبی ہیں، آگے مقام نہیں، تو حضور نے فرمایا جب عمر نہیں بن سکتا تو اور کیا بنے گی؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو ہوتا کیا؟ عمر بن الخطاب بن کے آتا، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب اللہ نے نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ، وہ بھی حدیث میں ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، کہ نبوت اور رسالت قد انقطعت، دونوں ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد اب کوئی نبی آئے گا، میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ تو حضور کی ختم نبوت، امت کا سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہوا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں 4 بدبخت ایسے تھے جنہوں نے اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ اب ہم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا اور ہیل کیا پیش کی، حجت کیا پیش کی،
دلیل کیا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لیے نبی ہے، میں عجم کے لیے نبی آیا، جبکہ حضور تو پوری کائنات کے لیے ہیں۔ عرب و عجم مٹ گیا، شمس و قمر مٹ گیا، سب کچھ حضور تحت سرا سے لے کر عرش معلی تک، جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، جن جن عالمین میں میرے رب کی ربوبیت ہے وہیں تک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور کی نبوت و رسالت ہے۔ ایک عیسائی آ گیا ہمارے عالم دین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دیگر حضرات کے پاس، کہنے لگا کہ میں نے آپ سے بات چیت کر لی، چلو اس کو اس طرف رہنے دیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی طرف آتے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری سے کہا، کہنے لگا میں مناظرہ کرتا ہوں، سیالکوٹ میں رہتا تھا اس وقت، 15 روپے ماہوار کے اوپر منشی گیری کا کام کرنے والا، کہنے لگا میں آپ سے سوال و جواب کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو مناظرے کے اصول ہے، مناظرے کا موضوع طے ہوتا ہے، مناظرے کی شرائط طے ہوتی ہیں، وقت طے ہوتا ہے، جگہ طے ہوتی ہے، مدت طے ہوتے ہیں، صدر طے ہوتا ہے مناظر کا۔ یہ تو کوئی چیز طے نہیں ہے، تو میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اب جی میں آ گیا ہوں، چلو میرے ساتھ بات کرو۔ ایک مسلمان ساتھ لیے ہوئے اسلام کا علمبردار بن کر اٹھنا چاہتا تھا کہ میں اسلام کا مدعی ہوں، دعوے دار ہوں، ملے ہوں، مسلمانوں میں اپنا نام بنانے کے لیے ایک عیسائی کے پاس پہنچتا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ چنانچہ اس عیسائی نے کہا مناظرے کی شرائط چلو بعد میں طے کریں گے، میرے 2 سوالوں کا جواب دے دو۔ ایک ہی چلو سوال کرتا ہوں، 2 کو بھی چھوڑو۔ میرا سوال یہ ہے، اگر میرے سوال کا جواب تم نے درست دے دیا تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا، اگر میرے سوال کا جواب تم نہ دے سکے تو میں سمجھوں گا تم میرے اہل ہی نہیں ہو، میرے ساتھ مناظرہ کرو، اصولی بات ہے۔ اس نے کہا جی سوال کریں۔ اس نے کہا 2 باتیں، عیسائی کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی سے، 2 باتیں ہم دونوں مسلمانوں کے نزدیک اور عیسائیوں کے نزدیک، دونوں کے نزدیک متفق علیہ ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ عیسائیوں کا نہ مسلمانوں کا۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حیات ہیں، دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، یہ اتفاقی بات ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ نمبر 2 جو اتفاقی بات ہے عیسائیوں اور مسلمانوں کے جانب میں مابین، وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، حضور پردہ فرما چکے ہیں، ریلت فرما چکے ہیں، اور اپنے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں گنبد خضرا کے سائے میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں اتفاقی بات۔ اس نے کہا جی، اس نے کہا میرا سوال سنیں، ایک اللہ کا نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، نہیں ہے اب موجود، اور دوسرا بھی اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے، نام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، حیات ہیں، آسمانوں پہ موجود ہیں، دوسرے پہ تشریف بھی لائیں گے قرب قیامت، تو جو موجود نہیں ہے اس کا کلمہ چھوڑ دینا چاہیے، جو حیات ہے اس کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ کیا کہنا چاہتا ہے یہاں عیسائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھوڑ دو کہ حضور نہیں ہے، اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھو کہ وہ موجود ہیں، آسمانوں پہ دوسرے پہ موجود ہے، تجریب بھی لائیں گے۔ اب مرزا غلام قادیانی کو نہ ادھر سے کچھ آیا نہ ادھر سے، کبھی کھٹی کو کھرچ رہا ہے، کبھی پیچھے سے کبھی آگے سے، جواب نہ بن پایا۔ ساتھ والے نے کہا ٹائم اوور۔ عیسائی کہتے ہیں مسلمان سے کہ آپ لقمہ نہ دیں، جواب نہ دیں، ان کو آگاہ نہ کریں۔ اس نے کہا جب میری بات سمجھ نہیں رہا وہ اب کیا سمجھے گا؟ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اب اٹھاؤ جوتے اور نکلو باہر اور بھاگ جاؤ، تم اہل ہی نہیں ہو، جب میرے ایک سوال کا جواب تم نہیں دے سکتے تو میرے ساتھ مناظرہ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ باہر آئے، مسلمان نے کہا بڑا الو کا پٹا ہے، تم نے تو مسلمانوں کی پشت لگوا دی۔ آسان جواب تھا اس کا، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بڑا مشکل سوال تھا۔ اس نے کہا پٹے تیرے منہ،
کیسا مشکل جواب ہے؟ اس نے کہا اب بتا تو۔ اس نے کہا آسان جواب ہے، میں تجھے دے چکا ہوں کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، دوسرے آسمانوں پہ موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن ان کی نبوت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھا جائے گا۔ حضور موجود ہیں تب بھی نہیں ہے، تب بھی وقت نبوت کا حضور کا چل رہا ہے، اور قیامت تک حضور کی نبوت کا وقت چل رہا ہے۔ اس لیے قبر میں رکھے جانے کے بعد سوال یہ ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تاکہ جو عقیدہ ہے اس کے اوپر یہ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد نماز کا سوال ہونا ہے، سب سے پہلے عقیدے کے 3 سوال ہونا ہے، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا۔ جب اس نے کہا رب میرا اللہ ہے، نبی میرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین میرا اسلام ہے، حدیث میں آتا ہے فرشتے کہتے ہیں فقد فاز، تو کامیاب ہو گیا۔ عقل کا یہ پیمانہ ہے اس بدبخت کا۔ تو بات کا اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا دور ہے وہ آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، قبر کے اندر ہے، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ میں بھی حضور کی نبوت چل رہی ہے۔ عالم معاشر ہوگا تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ سبھی انبیاء، سبھی رسول، اللہ کے پیغمبر، سبھی کے سبھی آئیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور ساری امتیں آ چکی، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اس وقت بھی اگر کسی کی بات مانی جا رہی ہے، اولا جس نبی کی بات کو فالو کیا جا رہا ہے، ایکسپٹ کیا جا رہا ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلال، تب بھی حضور کی ختم نبوت کا وہاں ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کا دور ہے وہ وقت کے ساتھ محدود نہیں، ہر نبی کی نبوت وقت کی محدود تھی، علاقے کے ساتھ محدود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ وقت کی محتاج نہیں ہے، جگہ کی محتاج نہیں ہے، زمانے کی محتاج نہیں ہے، مکان کی محتاج نہیں ہے۔ حضور جس طرح مکہ والوں کے نبی ہیں اسی طرح مامو کانجن والوں کے بھی حضور نبی، پورے شرق غرب شمال و جنوب، اور صرف انسان تو رہے انسان، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا تو رہے، ارسلت الی الخلق کافہ، حضور نے فرمایا کہ میں صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام مخلوقات کی طرف میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا، 18,000 مخلوقات کے لیے۔ ورنہ سبھی انبیاء، سبھی رسول 2 کے لیے مکلف نبی بن کر آئے، ایک انسانوں کے لیے، ایک جنات کے لیے، یہ مکلف ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے 2۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اللہ کے احکامات کی مکلف ہیں، باقی مخلوقات مکلف نہیں ہیں۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف انسان اور جنات نہیں، حجر و شجر نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ کے لیے بعد میرے رب کی توحید کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں عیسائیت چیلنج نہیں کر سکتی کہ پوری دنیا میں عیسائی پائے جاتے ہیں، یہودی چیلنج نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں ہم پائے جاتے ہیں، دہری یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی مذہب والا نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے ہر خطے میں ہم پائے جاتے ہیں، اور ہر ملک کے ہر شہر میں ہم پائے جاتے ہیں، اور ہر شہر کی ہر بستی میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ مسلمان ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے، تم شہر کی بات کرتے ہو جہاں ایک بھی گھر موجود ہوگا تو الحمدللہ وہ مسلمان کہیں نظر آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا نظر آئے گا۔ تو حضور کی جو ختم نبوت ہے یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ تو 4 بدبختوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے کہا میں عجب کا نبی ہوں، اسی طرح آگے چلتے چلتے، اور اس بدبخت نے اگلی بات بھی یہاں جو میں کہنا چاہتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نبوت
محنت کرنے میں حضور سے بڑھ کر اسلام پہنچانے میں رب محمد کی قسم اور کوئی نہیں. نہ دن نہ رات، نہ صبح نہ شام، ہر وقت دل کر رہا ہے کہ امت حضور کی تابعدار بن جائے. جو شرک کر رہے ہیں چھوڑ دے، میرے رب کے ماننے والے بن جائے. دنیا جہاں کو چھوڑ کر میرے رب کے ساتھ ان کا تعلق بن جائے. شیطان کو چھوڑ کر رب رحمان کے ساتھ ان کی نسبت ہو جائے. اور حضور کی محنت کتنی ہے؟ 23 سال. 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا. 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ طیبہ میں بعد اعلان نبوت کے. یہ 23 سالہ نبوت کی محنت. اور مسیلمہ کذاب کا جب فتنہ کھڑا ہوا ہے، یہ فتنہ ٹوٹل 4 مہینے رہا ہے. صرف 4 مہینے، 4 سال بھی نہیں. ایک طرف حق کی محنت دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محنت کرنے والے. دوسری طرف مسیلمہ کذاب جیسا نہ عقل نہ شکل، رنگ کا چھوٹا، زبان میں لکنت، صرف برادری بیس کے اوپر اور علاقائی بیس کے اوپر. اس بدبخت کے 4 مہینے کے فتنے میں مسیلمہ کذاب کے صرف جو جنگجو اور لڑاکے تھے وہ 80,000 تھے. جب صحابہ کرام سے مدبھیڑ ہوئی ہے جنگ یمامہ میں، یعنی کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ مسیلمہ کذاب کے 4 مہینے میں منسلک ہونے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کے اعلان میں کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حق آتا آہستہ 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 ہے، اور کم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. فتنہ اچانک اٹھتا ہے، اچانک بیٹھ جاتا ہے. حق کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے جتنی افرادی قوت، مالی قوت، طاقت کے ساتھ فتنہ کیوں نہ آئے. حق کے مقابلے میں ہمیشہ شکست فتنہ ہی کھاتا ہے، حق کبھی شکست نہیں کھاتا. آج مسیلمہ کذاب کا 4 مہینے میں 1 لاکھ افراد، آج مسیلمہ کذاب کے ماننے والا کوئی نہیں ہے. 1200 صحابہ کرام مد مقابل کھڑے ہیں جنگ یمامہ میں، لیکن اللہ کے فضل سے آج مسلمان دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں. تو کبھی افرادی قوت کو دیکھ کر یہ مت سمجھا کریں کہ افراد زیادہ ہیں تو یہ حق ہونے کی علامت ہے، یہ کبھی بھی نہیں. اگر حق ہونے کی افرادی قوت علامت ہوتی تو بدر کے اندر 1000 ہے، ادھر 313 ہے، لیکن حق والے پھر بھی 313 ہی ہیں. حق اپنا کام کرتا ہے، لیکن جن کے اوپر کام کرتا ہے پھر ان کو سلپ نہیں ہونے دیتا، مضبوط رکھتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر مستقیم ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر. تو ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک فتنہ قادیانیت و مرزیت کا کھڑا ہوا. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. اس کے اندر انگریز اس بات کو سر پکڑ کر بیٹھ گیا. کبھی تحریک ترک موالات آ جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، کبھی تحریک ریشمی رومال آ جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، کبھی تحریک آزادی ہند آ جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے، کبھی کوئی تحریک، کبھی کوئی تحریک، کبھی تحریک آزادی 1857 ہو. تو یہ بات کیا ہے؟ ہم جتنا ان کو مارتے ہیں، دباتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کو شہادتیں ان کی ہوتی ہے، پھر بھی یہ ابھر آتے ہیں، ختم کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے وزٹ کے لیے ایک ٹیم بھیجی انگریز سے، پورے ہندوستان کا وزٹ کرو، نتیجہ نکالو. اس کے لیے اس کا صدباب کیا کرنا چاہیے. بالآخر سالوں کے سروے کے بعد اس ٹیم نے، انٹیلیجنس نے آ کر رپورٹ دی انگریز کو کہ ان مسلمانوں کے لیے ایک نبی کی جو بات ہے وہ اپنی ذات سے، اپنے باپ کی بات سے، بیوی بچوں سے، آل اولاد سے زیادہ مقدم، احترام اور عزت کے لائق نبی کی بات ہوتی ہے اور کسی کو. ان کے لیے ایک نبی ہونا چاہیے. جب ان کو کوئی مولوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا دل و دماغ روشن ہو کر وجد میں آ جاتا ہے. تو ان کے لیے ایک نبی ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ پھر ایسا بندہ تلاش کرو جو علمی میدان میں کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اور دوسری سب سے جو مین چیز ہے وہ ہمارا آدمی ہے.
ہو مسلمانوں میں سے لیکن ہو ہمارا خاندانی جدی پشتی انگریز کا ٹوٹ اور ایجنٹ۔ اس نے پھر سروے کے دوران کہا کہ سیالکوٹ کی کچہری میں 15 روپے ماہوار پر کام کرنے والا مرزا غلام قادیانی ولد حکیم غلام مرتضی، جس کے باپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کو 50 گھوڑے بمائے ساز و سامان اس وجہ سے دیے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، وہ ہمارا جدی پشتی ہے، اس کو ہماری طرف سے پینشن جا رہی ہے، اس کے دادے کو بھی۔ مرزے کی کتابوں میں جب پڑھیں گے تو اس دور میں مرزے قادیانی کے دادا کی پینشن 700 روپے تھی، اس دور میں 700 اس دور کا لگائے، آج کا 700 نہیں۔ تو پینشن کون دے رہا ہے؟ انگریز، جبکہ یہ سرکاری ملازم بھی نہیں، پھر بھی دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنے وہاں سیالکوٹ کی کچہری میں مرزا غلام قادیانی کو بلا کر بات چیت کی کہ آپ اسلام کے نام پر اپنا نام جگمگائیں، آپ کو خفیہ پیسہ ہم دیں گے۔ چنانچہ ان کے لیے کبھی کوئی فنڈ آ رہا ہے مرزا غلام قادیانی، اس وقت بینکنگ نظام نہیں ہوتا تھا، منی آرڈر کے ذریعے پیسے آتے تھے، اور اس دور میں سینکڑوں کی تعداد میں بغیر نام کے منی آرڈر بنا مرزا غلام قادیانی۔ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے مجدد کے طور پہ پیش کیا کہ میں بہت بڑا عالم دین ہوں، میں بہت بڑا ملہم بن کر آ رہا ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، آپ کی طرف سے دہریوں سے مناظرے کروں گا، عیسائیوں سے کروں گا، فلاں سے کروں گا، فلاں سے کروں گا۔ بظاہر مسلمانوں نے اس کو اپنا اچھا سمجھا کہ عیسائیت کے مقابلے میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، یہودیت کے مقابلے میں ایک بندہ کام کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے اپنا گراؤنڈ بنا لیا، کچھ نہ کچھ اس نے دیکھا کہ اب میرے ساتھ بات چیت کرنے والے، اور پیچھے سے میرے پاس پاور کس کی ہے؟ ملکہ وکٹوریہ برطانیہ کی، وہ مجھے پشت بنائی کے اوپر کھڑے ہیں، جس کا یہ پروف خود دیتے ہیں کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، خود کاشتہ یعنی انگریز کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ اور آج تک وہ عبارت نہیں بدلی گئی۔ مرزے کی قادیانیوں کی کتاب اپنی مرزے کے ہاتھ سے لکھی، اس میں موجود کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس نے 1880 سے لے کر 84 تک یہ 4 سال اس نے کچہری کے اندر یہ کام اسلام کے خلاف کرتا رہا، لیکن اسلام کے نام پر، اسلام سے لوگوں کو دور کرتا رہا اسلام کے نام پر۔ کہتے ہیں مجرم وہ بھی ہوتا ہے جو شراب بیچتا ہے، وہ بھی مجرم، اس سے بھی بڑا مجرم وہ ہے جو بیچتا تو شراب ہے لیکن بنا کے زمزم دیتا ہے کہ یہ زمزم کا پانی۔ شراب بیچنے والا مجرم ہے لیکن کم، شراب کو زمزم کہہ کر بیچنے والا بڑا مجرم ہے، اس سے بھی زیادہ۔ کتے کو سیل کر رہا ہے بکرے کا گوشت کہہ کر، یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے جو کتے کو کتا کہہ کر بیچتا ہے۔ خنزیر لوگ آج دنیا میں کھاتے ہیں بیرون کنٹری کے اندر، لیکن خنزیر کو خنزیر کہا کر بیچا جائے مسلمان دھوکہ نہیں کھاتے۔ لیکن اگر بیچا بھی خنزیر جائے اور کہا جائے یہ بکرے کا گوشت ہے تو اب مسلمان ٹیسٹ تھوڑا کریں گے، حرام کھلایا جاتا ہے۔ بالکل یہی قادیانیت کی مثال جو مولانا محمد یوسف محمد لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، جو یہاں اپنے مامو کانجن میں کچھ عرصہ پڑھاتے رہے پچھلی صدی کے اندر، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قادیانیت کفر کو اسلام کے نام پر بیچ رہا ہے، اسلام سے ایڈورٹائز کرا رہا ہے کفر کو۔ چنانچہ اس مرزا غلام قادیانی نے امت مسلمہ کو ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے کہا کہ میں امتی نبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتاؤ میرے اوپر بڑا ہے، حضور کا سایہ میرے اوپر ہے، حضور کی روحانی توجہ سے میں نبی بنا، جبکہ قرآن حدیث اس بات پر متفق ہے کہ امتی نبی غیر امتی نبی، تشریع نبی غیر تشریع نبی، حضور کے بعد کسی طرح کا کوئی بھی نبی نہیں ہے، حضور اللہ کے آخری نبی۔ تو اس مرزا غلام قادیانی بدبخت نبوت کا دعویٰ کیا۔ 1901 میں اس نے براہ راست کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 1400 سال پہلے جو محمد رسول اللہ آئے تھے بعین ہی وہی محمد رسول اللہ میں، اب جو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ میرا صحابی کہلائے گا۔
جو میری اہلیہ ہے وہ اہل بیت کہلائیں گی، میری بیٹیاں بیویاں امہات المومنین کہلائیں گی، میرا خاندان اہل بیت کہلائے گا۔ جو جو اسلام کے شاعر اور ماٹو تھے وہ قادیانیت نے اپنے لیے استعمال کیا۔ جو مسلمہ کذاب نہ کر سکا، اسدانسی نہ کر سکا، اور جھوٹے مدعیان نبوت نہ کر سکے، وہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے لیے کروایا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ معاذ اللہ الوہیت کے دعوے پہ آ گئے کہ کن فیکون، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو بنایا اور گویا کہ میں نے ہی بنایا اور میں اللہ ہوں۔ رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میرا بیٹا پیدا ہونے والا ہے ان قریب وہ ایسا ہے، بڑی خوبیاں اس کی بیان کی، وہ ایسا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا کأن اللہ نزل من السماء، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوگا معاذ اللہ ایسے ہوگا گویا اللہ خود آسمان سے نیچے اتر آیا۔ بیٹے کو تشبیہ دے رہا ہے اللہ کے ساتھ، خدا کی بیوی ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا اس بدبخت نے۔ اس فتنے کے خلاف تمام مسالک نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، اہل حدیث مکتب فکر نے، پوری امت نے یکجان ہو کر اس قادیانی مرزیت فتنے کا مقابلہ کیا۔ مسلک دیوبند کے حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب، حضرت مولانا سب سے پہلے 1884 میں قادیانیوں کے فتنے کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے والے 3 علماء لدھیانہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ عبدالعزیز صاحب، یہ تینوں بھائی تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی اپنی تحریرات اور اپنی تقریرات کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، اور اس کو جو بھی فالو کرے گا، اس کی ہاتھ پہ بیعت کرے گا، اس سے منسلک ہوگا، وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے، پیر میر علی شاہ صاحب گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرزا غلام قادیانی فتنے کے خلاف بھرپور کام کیا۔ حضرات کے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو معاذ اللہ اتنی غلیظ ترین گالی دی جو ایک مسلمان اپنی زبان سے کہتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے اور گناہ سمجھتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرزا غلام قادیانی نے جب دیکھا کہ میرے کے خلاف مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ میری 100% میری مخالفت کر رہے ہیں، فلاں مولوی میرے مخالفت کر رہا ہے، مولانا سعد اللہ لدھیانوی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس نے 15 اپریل 1907 کو ایک آسمانی فیصلہ لکھا اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات آسمانی فیصلے میں اس نے کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری میری بات سنو، تم اپنی کتابوں میں اپنی تحریرات میں کہتے ہو کہ مرزا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، فلاں ہے، لعنتی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تم مجھے گالیاں دیتے رہتے ہو، میں تمہیں دیتا ہوں، تو آج ہم اپنا فیصلہ خود نہیں اللہ کی ذات پہ چھوڑیں۔ ہم میں سے جو بندہ سچا ہوگا، نمبر 1، ہم دونوں میں سے جو سچا ہے وہ زندہ رہے گا، جو جھوٹا ہے وہ زندگی موجودگی میں مر جائے گا۔ نمبر 2، جو مرنے والا ہوگا جھوٹا، اس کے اوپر اللہ پاک اپنی لعنتی موتوں میں سے ہیضہ یا طاعون کی بیماری مسلط کرے گا۔ 15 اپریل 1907 کو مرزا قادیانی نے یہ آسمانی فیصلہ لکھا۔ 1908 25 مئی لاہور احمدیہ بلڈنگ میں مرزا غلام قادیانی وہاں سٹے کیا ہوا تھا۔ اس کو رات کے وقت آخری اس نے کھانا کھایا، ادھر مرزا غلام قادیانی اپنی بلڈنگ میں براٹ مارکیٹ روڈ جو سیدھا اب ریلوے اسٹیشن کو جاتا ہے، وہاں آج بھی قادیانیوں کا مرزاڑا موجود ہے، وہاں پر موجود مرزا غلام قادیانی۔ اور ادھر موچی گیٹ کے اوپر رات کی ختم نبوت کی کانفرنس، جس میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے ایک بات ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ولی ہونے کا یا اپنے آپ کو بڑا کہنے کا میں دعوے دار نہیں ہوں، میں حضور کا امتی، میں ختم نبوت کا چوکیدار اور علمبردار ہوں، ختم نبوت کے حضور کی ناموس کا میں محافظ و نگران کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ مرزا غلام، اللہ نے میرے دل کے اوپر یہ بات کھول دی ہے کہ اب مرزا غلام قادیانی 24 گھنٹے نہیں نکالے گا، اللہ نے اس کی جہنم کا ٹکٹ کاٹ دیا۔ رات 10 بجے پیر صاحب نے سٹیج پہ یہ اعلان کیا، لوگوں پہ سناٹا چھا گیا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ رات گئی، آخری کھانا کھایا مرزا غلام قادیانی نے۔ اب اس کی بیوی اور اس کا بیٹا خود لکھ رہے ہیں اپنی کتاب سیرت المہدی میں، کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کھانا کھانے کے بعد افیون یا بھانگی کوئی اس طرح کی چیز کھائی کہ ویکنس تھی، تاکہ حفیم کھانے کے ساتھ کچھ نہ کوئی طاقت اور توانائی آ جائے۔ منہ سے کہہ شروع ہوئی، نیچے سے سہال شروع ہوا جس کو دست اور پیچس کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اب اتنا آیا، کچھ دیر وقفہ آیا، پھر اس نے اپنی اہلیہ کو جگایا کہ میری طبیعت خراب ہے اور مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ اس نے مرزا غلام قادیانی کی چارپائی کے ساتھ 2-4 اینٹیں رکھی، ایک اینٹ کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر ادھر، دوسری کے اوپر، جس طرح پرانے دور کے واش روم ہوتے تھے استنجے کے لیے اینٹوں کے بنے ہوئے، جنہوں نے دیکھے ہیں ان کو یاد ہوگا۔ آج کی باتھ روم نہیں، اس دور میں اٹیچ باتھ کا بھی سوال اور نہیں آتا ذہن میں۔ تو اس نے تھوڑی سی اور مٹی اٹھائی، ایسے ایک دائرہ بنا دیا کر کہا کہ تمہارے اوپر کمزوری ہے، تم جا نہیں سکتے، ان اینٹوں کے اوپر بیٹھ کر اپنا پاخانہ کر لیا کرو اور اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ دے جایا کرو، سو جایا کرو، صبح کا ہم صفائی کر دیں۔ آخری بار اٹھا، صبح کا وقت ہے، دن دہاڑے 10 بجے کے قریب، منگل کا دن، 26 مئی 1908 کی تاریخ اور سن۔ جیسے اٹھا، اپنے پاخانے کے لیے نیچے بیٹھا، پھر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھا نہ گیا، اور منہ اپنے پاخانے کے اوپر اور ٹانگیں اس کے باہر کی طرف لٹکی ہوئی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ تم نے میرے اوپر چھوڑا تھا کہ بتا دو سچا کون جھوٹا کون۔ میں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ میری نبوت کے، میرے پیغمبروں کی شان کا مقابلہ تم کرتے ہو، میرے ولیوں کی آخری اختتام کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، رب محمد کی قسم تم محمد کا مقابلہ کرتے ہو۔ آج کا ایک بابا، کوئی عالم دین، جب اس کے آخری لمحات دیکھتے ہیں، خدا کی قسم آنکھیں روشن ہو جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس جنازے میں ہم شرکت کریں کہ کیسے آخری لمحات۔ آج پوری قادیانیت کبھی بھی وہ یہ دعا کرنے کو تیار نہیں جس طرح مسلمان دعا کرتے ہیں کہ الہی العالمین ہمیں بھی مدینہ طیبہ میں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی سال مبارک عطا فرما، حضور جیسی موت ہمیں عطا فرما۔ آج قادیانی یہ کرنے کو تیار نہیں کہ لاہور شہر ہو، احمدیہ بلڈنگ ہو، اور وہاں انسان اپنے کیے کے اندر گرے، اور پھر انہوں نے چشمدید گواہوں نے کہا مرنے کے بعد بھی منہ سے بھی پاخانہ نکل رہا ہے، نیچے سے کبا رکھی گئی، روئی رکھی گئی، رکھنے کئی مرتبہ روئی رکھنے کے باوجود پھر بھی نہیں نکل رہا ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ ایک لکڑی کا تابوت بنایا گیا، نیچے کافی مقدار میں رکھی گئی، وہ اپنی نیچے وہ روئی رکھی گئی، اوپر اس کو سائٹوں سے برف، اوپر سے برف بند کر کے ریلوے اسٹیشن پر لے گئے۔ یہاں کیوں نہیں دفن کیا؟ تاکہ ہم دنیا کو فتنے میں یہ کہہ سکیں کہ منہا خلقناکم، اللہ کا بھی اصول ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جہاں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بدبخت نہ وہاں سے کھڑا ہوا موضع قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور میں، اللہ نے وہیں پہ اس کو پہنچایا اور لے جایا گیا اس کو، ایک ٹرین پہ نہیں، مال گاڑی کے اوپر، اور اس ڈبے کے اندر جس میں گدھے، گھوڑے، خچر لاد کے لے جایا کرتے تھے، اسی میں اس کو بھی رکھا گیا۔ اور اس کے ساتھ نور احمد کابلی ایک نامی قادیانی جو اس کا مرید تھا، اس کا صحابی معاذ اللہ کہلاتا تھا، وہ گیا، جیسے وہ نیچے سے کچھ نہ کچھ گن نکلتا ہے وہ اس کے تابوت سے، یہ وہ برف جو لگائی ہوئی تھی وہ قطرے گرتے، یہ اٹھاتا اور اس کو پی لیتا تھا ماں۔ اور اس کے اوپر اثر یہ پڑا، بدبخت یہ خود دعویٰ کر بیٹھا کہ اب مرزا غلام قادیانی چونکہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی تھے، اب میں اللہ کا نبی ہوں معصوم۔ اس کے مرید صحابی نے اور خدا کی شان پوری قادیانیوں نے اس کو نہیں مانا کہ یہ بھی اللہ کا نبی، قربانی اس کی دیکھے قادیانیوں کے نزدیک اور انکار دیکھے۔ تو اللہ نے دنیا کو پیغام دیا، قادیانیت کو لمحہ فکر دیا، قادیانیوں بدبختوں، تمہارے جس کو تم فالو کر رہے ہو اس کا